بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم عرصہ دراز سے دلائل کے ساتھ یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا ایک ایسی شخصیت ہے جو انسانیت کو گمراہی کی دلدل میں لے جا رہی ہے، لیکن بعض افراد کو یہ بات سمجھ نہیں آتی اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بہت بڑی دلائل کی دنیا میں گم ہے اور بڑے دلائل کے ساتھ، بڑے ریفرنس کے ساتھ بات کرتا ہے۔ حالانکہ یہ بات ہم نے بیسیوں مرتبہ ثابت کی ہے کہ جھوٹ اور گمراہی اس کا مقدر ہے۔ آئیے آج ایک حدیث سنیے اور پھر اس کے بعد اس کا مسئلہ بھی سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنے سردار بنا لیں گے، بڑے بنا لیں گے۔ فسئلوا فافتوا بغیر علم، اب ان جاہلوں سے جب سوال کیا جائے گا تو وہ جہالت کے ساتھ ہی جواب دیں گے، فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ اور دنیا کو بھی وہ گمراہ کریں گے۔ ایسا ہی ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور آپ کی زبان سے نکلے ہوئے حرف بحرف سچے ثابت ہوئے۔ فسئلوا فافتوا بغیر علم، کہ آپ نے فرمایا ان سے سوال کیا جائے گا اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے۔ مرزا صاحب سے بھی سوال کیا گیا، کیا بھانجی اور بھتیجی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ مرزا صاحب کہتے ہیں ہو سکتا ہے۔ کیا بھانجی یا بھتیجی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ہر اس عورت کے ساتھ آپ کا نکاح ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی محرم والی کیٹیگری میں فال نہیں کرتی۔ بعض ایسے رشتے جو عارضی طور پہ محرم ہوتے ہیں، مثلا آپ کی بیوی سے میں شادی نہیں کر سکتا، میری بیوی سے آپ شادی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ہمارے عقد میں ہے ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہے، لیکن اس اعتبار سے شادی نہیں ہو سکتی کہ وہ آلریڈی کسی خاوند کے عقد میں ہے، تو ایسی عورت سے بھی قرآن کہتا ہے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 23 اور 24 میں محرمات ابدیہ ذکر ہوئے ہیں، ان میں ایک یہ والا رشتہ ہے۔ یہ عموماً بیان نہیں ہوتا، اس لیے میں نے پہلے نمبر پہ بیان کیا۔ ویسے قرآن میں جو 60 میں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری مائیں تمہارے لیے حرام ہے، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ ہاں، بھانجی یا بھتیجی کی جو آگے سے اولاد ہے وہ تو آپ کے لیے غیر محرم ہے، اس سے شادی ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا باپ الگ ہے، وہ الگ نسل ہو گئی۔ تو بھتیجی یا بھانجی سے شادی تو نہیں ہوگی کیونکہ وہ آپ کی محرم ہے، لیکن جب اس کی شادی ہو گئی اور اس بھتیجی یا بھانجی اس کا خامند، وہ تو اور ہے نا، وہ تو نسل ڈیفرنٹ ہوگی۔ مرزا صاحب خدا کا خوف کریں، قرآن مجید سورۃ النساء کی وہ آیت جسے آپ خود پڑھ رہے ہیں، وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، وہ بنات الاخ تمہارے بھائی کی بیٹیاں، بیٹی اس کی بیٹی، اس کی بیٹی، اس کی بیٹی، آگے تک حرام ہے۔ وبنات الاخت، اور بہن کی بیٹیاں، بہن کی بیٹی، بھانجی، اس کی بیٹی، اس کی بیٹی، اس کی بیٹی، آگے تک حرام ہے۔ مرزا صاحب آپ نے یہ کہاں سے لاجک لے لی کہ جناب بھانجی تو حرام ہے لیکن بھانجی کی آگے جو بیٹی ہوئی اس کے ساتھ نکاح حلال ہے؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کا خاوند اور ہو گیا اور اس کی نسل آگے اور ہو گئی۔ مرزا صاحب اگر بات ایسے ہی ہے تو پھر تو بھانجی بھی حلال ہونی چاہیے، کیونکہ بہن تو آپ کی ہمشیرہ ہے، لیکن بہن کی جب شادی ہو گئی کسی اور خاوند سے تو اب اس کی نسل تو اور ہو گئی، اور آگے جو بیٹی آ رہی ہے پھر اس کو بہن کی وجہ سے حرام تو قرار نہ دو، اس کو تو کسی اور نسل کی وجہ سے حلال قرار دے دو۔ اور قرآن مجید میں وَأُمَّهَاتُكُمْ، تمہاری مائیں، اب نانی بھی حرام ہے، ماں کا لفظ آیا تو اوپر نانی بھی حرام ہے، نانی سے اوپر اس کی نانی بھی حرام ہے، اس کی ماں بھی حرام ہے، لفظ تو ماں کا آیا لیکن اوپر تک مائیں حرام۔ اسی طرح بنات الاخ و بنات الاخت، نیچے تک بیٹیاں حرام ہیں۔ افسوس ہے مرزا صاحب آپ کی اس جہالت پر کہ قرآن کی تفسیر کرنے بیٹھ گئے اور ان محرم رشتوں کا بھی آپ کو پتہ نہیں چلا، اور حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دینا یہ تمہاری گمراہی کے باعث ہے۔ اور افسوس ہے ان دوستوں پر بھی کہ جو اس نادانی میں گرے ہوئے شخص کو بھی اپنا امام، مرشد اور اپنا بزرگ مانتے ہیں اور اس کی باتیں آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں۔ ہم دعوت فکر دیتے ہیں مرزا صاحب کسی عالم کے پاس بیٹھ کر، خدا را کسی عالم کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کر لیں تاکہ تم ان گمراہیوں سے بچ جاؤ۔ اور ان کے اسٹوڈنٹ سے بھی کہتے ہیں اس گمراہ کے بجائے اگر کسی عالم کے پاس بیٹھیں گے تو شاید آپ کی زندگی بھی سنور جائے، ورنہ یہ تمہیں ویسے ہی کرے گا۔ فر من المطر،
وقام تحت المیزاب کہ بارش کے قطرات سے ایک آدمی بھاگتا ہے، دوڑتا ہے اور آ کر پرنالے کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے۔ دوسرے بابوں بزرگوں سے تو آپ بھاگے ہو اور اس بابے کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے ہو اور اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر رہے ہو۔ خدا را قرآن پڑھیے، قرآن سیکھیے، قرآن سمجھیے، لیکن اہل قرآن سے، انجینئر سے نہیں۔